محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا، جو بنو امیہ کے ایک مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کروایا۔ ان کو اس عظیم فتح کے باعث ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں میں ایک مسیحا کا اعزاز حاصل ہے، اور اس لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ یہیں سے کھلا۔ محمد بن قاسم 694 میں طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خاندان کے ممتاز افراد میں شمار کیے جاتے تھے۔ جب حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا تو انہوں نے ثقفی خاندان کے ممتاز لوگوں کو مختلف عہدوں پر مقرر کیا۔ ان میں محمد کے والد قاسم بھی تھے، جو بصرہ کی گورنری پر فائز تھے۔ اس طرح محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی۔ تقریباً 5 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بچپن ہی سے محمد بن قاسم ذہین اور قابل شخص نظر آتے تھے۔ غربت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش پوری نہ کر سکے، اس لیے ابتدائی تعلیم کے بعد فوج میں بھرتی ہو گئے۔ فنون سپہ گیری کی تربیت انہوں نے دمشق سے حاصل کی، اور انتہائی کم عمر میں اپنی قابلیت اور غیر معمولی صلاحیت کی بدولت فوج میں اعلیٰ عہدہ فائز حاصل کر کے امتیازی حیثیت حاصل کی۔ 15 برس کی عمر میں 708 کو ایران میں کردوں کی بغاوت کے خاتمے کے لیے سپہ سالاری کے فرائض سونپے گئے۔ اس وقت بنو امیہ کے حکمران ولید بن عبد الملک کا دور تھا، اور حجاج بن یوسف عراق کے گورنر تھے۔ اس مہم میں محمد بن قاسم نے کامیابی حاصل کی اور ایک معمولی چھاؤنی شیراز کو ایک خاص شہر بنا دیا۔ اس دوران محمد بن قاسم کو فارس کے دارالحکومت شیراز کا گورنر بنایا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 17 برس تھی۔ اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ حکومت کر کے اپنی قابلیت و ذہانت کا سکہ بڑھایا، اور 17 سال کی عمر میں ہی سندھ کی طرف سپہ سالار بنا کر بھیجے گئے۔ 88 ہجری میں جزیرہ یاقوت کے بادشاہ نے عربوں سے اچھے تعلق قائم کرنے کے لیے ایک جہاز عراق کے لیے روانہ کیا، جس میں یتیم اور بیوہ مسلم عورتیں سوار تھیں۔ جب یہ جہاز سندھ کی بندرگاہ سے گزرا تو سندھ کے کچھ لوگوں نے اس جہاز کو لوٹ لیا۔ حجاج بن یوسف نے سندھ کے بادشاہ سے جہاز اور مسلم عورتوں کی رہائی کا مطالبہ کیا، مگر اس نے رہائی کرنے سے انکار کر دیا۔ حجاج بن یوسف نے 2 مرتبہ لشکر کشائی کی، مگر ناکامی ہوئی۔ جب حجاج بن یوسف کو یقین ہو گیا کہ مسلم عورتیں اور فوج ان کی جیلوں میں بند ہیں، اور سندھ کا بادشاہ عربوں کی دشمنی کی وجہ سے ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا، تو حجاج بن یوسف نے سندھ کے تمام علاقوں کو فتح کرنے کے لیے 90 ہجری میں ایک بڑے لشکر کو محمد بن قاسم کی قیادت میں سندھ روانہ کیا۔ محمد بن قاسم نے صرف 2 سال میں اللہ کے فضل و کرم سے 92 ہجری تک سندھ کے بے شمار علاقے فتح کر لیا، اور 92 ہجری میں سندھ کے راجہ طاہر کی قیادت میں سندھی فوج سے فیصلہ کن جنگ ہوئی، جس میں سندھ کا راجہ مارا گیا، اور محمد بن قاسم کی قیادت میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ غیر صرف 20 سال کی عمر میں محمد بن قاسم فاتح سندھ بن گئے، اور 95 ہجری تک سندھ کے دیگر علاقے حتیٰ کہ پنجاب کے بعض علاقے محمد بن قاسم کی قیادت میں مسلمانوں نے فتح کر لیے۔ محمد بن قاسم نے سندھ پر فتح حاصل کر کے بعد جو ہی ہند کی حدود میں داخل ہونے کا ارادہ کیا، نئے بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کا حکم پہنچا کہ فوراً عراق واپس آ جاؤ۔ ولید بن عبد الملک کے بعد سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنے۔ نئے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک اور محمد بن قاسم کے خاندان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے۔ محمد بن قاسم کو یقین تھا کہ میرا عراق واپس جانا موت کو دعوت دینا ہے۔ سندھ کے لوگوں اور فوج کے ذمہ داروں نے محمد بن قاسم کو واپس جانے سے منع کیا، لیکن محمد بن قاسم نے خلیفہ کے حکم کی نافرمانی کرنے سے انکار کر دیا اور عراق واپس گئے۔ سلیمان بن عبد الملک نے بغض و عناد میں محمد بن قاسم کو جیل میں بند کر دیا، مختلف طرح سے تکلیفیں دی۔ غرض 95 ہجری میں فاتح سندھ محمد بن قاسم صرف 23 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔